السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی اور دوستوں، مرزا انجینئر بلا تحقیق اپنی ہی رائے پیش کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ہر ویڈیو کے خلاف ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ فی الارض کرے وہ گستاخ رسول ہے، بار بار کرے اس کی سزا قتل ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ گستاخ رسول کی سزا ہے، اس کی وجہ سے کہ فساد فی الارض ہے۔ اور یہ بات تقی عثمانی صاحب بھی مانے ہیں کہ شریعت میں گستاخ رسول کی سزا ہی کوئی نہیں ہے، یہ فساد فی الارض کے تحت ہے، اور فقہ حنفی میں تو قتل ہے ہی نہیں ہے۔ تو جو حنفی ہیں پہلے تو وہ بتائیں نا کہ امام حنیفہ نے کیا سزا رکھی ہے، اس میں تو بڑک اٹھے تھے مفتی منیر صاحب۔ اگر امام حنیفہ گستاخ رسول کی قتل نہیں سزا مانتے ہیں تو حنفیوں تسی کہڑے امام نو مندے ہو؟ اور اگر جو یہ نہ مانے وہ گستاخ ہے تو اس پلانٹ ارتھ کا سب سے بڑا گستاخ امام حنیفہ ہے۔ اصول کھڑا کرو، میں تو کیا سی نا اصول کھڑا کرو گے تو بابا پہلے وہ قیمہ بن کے نکلے گا جی، میں تو بعد چاہوں گا، اصول نہیں کھڑا کرن گے، منو ایبسولوٹلی اے کرن گے۔ اور پہلی اس کے ساتھ آپ نے کیا بات کی تھی؟ ہاں موسیقی، ایک قوالی کون سنتا ہے؟ بریلوی، چشتیہ۔ اصول طے کر لو، جو قوالی کو میوزک کو حلال سمجھے، جو حلال کا ہے وہ حلال مانے گا، جو حرام ہاں وہ جملہ بول کے، تو پھر ہم آپ کو لسٹ بتائیں گے کہ کون کون موسیقی کو حلال سمجھتے ہوئے حرامی ہو گیا ہوا ہے۔ پھر میں نے بات میری وہی تھی، میں نے یہ آپ کو ایک سمجھ لیں ماسٹر کی دے دی ہے، اصول طے کرنا ہے۔ سارے چشتیہ فارغ ہو جان گے جے، میرا نمبر بعد ہی چاہے گا۔ جو میوزک کے اوپر فتوا دیتا رہے نا وہ سارے فارغ ہو جائیں گے۔ یہ تو کہتے ہیں تالی بجانا بھی حرام ہے، ہاں جی بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا عورتیں امام کو اس طرح غلطی پر مطلع کریں، اس کو تصفیق کہا کر، یہ تالی نہیں ہے، اور مرد کہیں سبحان اللہ۔ حالانکہ اس سے بہتر ہو سکتا تھا طریقہ موسیقی سے بچنے کا کہ مرد کہیں سبحان اللہ، عورتیں کہیں میوزک بھی نہیں ہوا، یہ تو میوزک ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جب جلسوں کے اندر تقریروں میں تالیاں ہوتی تھی تو یہ بریلوی کہتا ہے دیکھو تاڑیاں مار رہے ہیں۔ اچھا قوالاں دی تاڑیاں نہیں نظر آندیاں، وہ جڑی خسرے والی تاڑیاں نے، اے بچاریاں معصوم جی تالیاں جڑیاں نے اے جڑیاں نے حرام ہو گئیاں، اے علی جڑی حلال ہو گئی۔ اصول کھڑا کرو، جواب لے لو سرکار، ہاں ٹائم قیامت تک جے، اصول کھڑا کرو جواب لے لو۔ میوزک کے والے سے ہمارا موقف یہ ہے، نبی علیہ السلام نے دف کو جائز قرار دیا، بخاری مسلم میں، گانے کو جائز قرار دیا صحیح بخاری میں، ابو داؤد میں، تو ابن ماجہ میں، تو یہاں تک آیا کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق ہے، جس میں گانا ہو، گانے میں بھی کوئی اختلاف نہیں، دف میں بھی کوئی اختلاف نہیں، انسٹرومنٹ تو ہے نا، اس کا مطلب ہے مطلقاً انسٹرومنٹ تو حرام نہیں ہوئے، مطلقاً تو نہ ہوئے۔ اب جن انسٹرومنٹس کو یہ حرام کہہ رہے ہیں نا وہ احادیث سے اس کی لسٹ بیان کریں اور اس کی حرمت ثابت کریں، ٹائم قیامت تک جائے۔ اگر آپ وہ ڈھول والی حدیث لے کے آئیں گے نا ابو داؤد سے، پھر ہم آپ سے اگلا سوال کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے تو کانوں میں انگلیاں دی تھی، عبداللہ بن عمر کی انگلیاں کانوں میں کیوں نہیں ڈلوائی تھیں؟ اور یہ وہ جواب ہیں جو قوالیوں والے ان کو دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی پہ واجب ہوتا ہے کہ وہ حرام کو حرام کہتا ہے، ٹھیک ہے، صوفیاء سارے قائل ہیں، ٹھیک ہے، ہاں۔ اور آپ کو بتاؤں اہل حدیث کے جو سب سے بڑے امام ہیں، ابن تیمیہ کے بھی امام، المحلہ کتاب جنہوں نے لکھی ہے، کیا نام ہے یار، ذہن سے اتر گیا، جو شروع کے ان کے اماموں میں سے ہیں، لکھو یوٹیوب تے المحلہ اور امام دا نام آ جائے گا، المحلہ، گوگل میں جا کے لکھیں المحلہ، محلہ بک، آتھر ابن حزم، ابن حزم، ہائے میں صدقے، ہائے ہائے گوگل حافظ اللہ تجھ پہ لاکھوں سلام۔ ابن حزم وہ ہے کہ ابن تیمیہ تو شاہی کوئی نہیں، ابن تیمیہ سے بھی 300 سال پہلے ابن حزم نے نہ صرف میوزک کے اس انسٹرومنٹس کو جائز کہا ہے بلکہ اس کی خرید و فروخت کو حلال کہا ہے، اس کے کاروبار کو حلال کہا ہے۔ اسی لیے یوسف القرداوی نے میوزک کے حلال ہونے پہ فتویٰ دیا ابن حزم کی بنیاد پہ۔ اہل حدیثوں قیامت تک ٹائم جے ابن حزم نکو کے گمراہ سی۔ ابن حزم وہ ہے کہ جس کے سامنے ابن تیمیہ بھی بغیر وضو کے کھڑا نہ ہو بات کرنے کے لیے،
سلفیوں کا بڑا امام ابن اعظم مانا جاتا ہے، پہلا غیر مقلد کہا جاتا ہے جی پلانٹ ارتھ پہ امام وہ داؤد ظاہری اور اس کے بعد ابن اعظم. اور یہ وہ ہے جس کو غامدی صاحب بڑا کوٹ کرتے ہیں ابن اعظم کو. المولا انہوں نے پیچھے کئی بار لگائی ہوتی ہے، آپ دیکھیں بخاری مسلم نہیں نظر آئے گی، المولا تو نظر آئے گی. ابن اعظم تو میوزک کے انسٹرومنٹس کو جائز سمجھتا ہے، اس کے کاروبار کو جائز سمجھتا ہے، اجتہادی خطا ہے. تو سرکار غامدی بھی اجتہادی خطا مان لو. وہی گل، پہلے اصول طے کرو، اس اصول سے سب کو گزاریں پھر آگے چلیں. ہمارا درمیان کا موقف ہے کہ ترنم گنگنانا اس کو تو کوئی حرام نہیں سمجھتا. بخاری کی حدیث ہے جو ترنم سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. سرکار یہ مشاری جو کچھ کر رہا ہے قرآن کے ساتھ یہ ترنم نہیں ہے، اور اگر قرآن ایسا نہ ہوتا تو ترنم سے پڑھا بھی نہ جاتا. چونکہ میں تو ایک فیلڈ ہے نا یہ، میں تو بعض اوقات ترنم میں بھی پوری پوری صورتیں پڑھ لیتا ہوں اس طرز میں جس طرز میں قرآن سنا رہا ہوتا ہوں. تو آپ اس کو میوزک کہہ دیں گے، انسٹرومنٹ کہہ دیں گے. ہمیں گانے اور انسٹرومنٹ سے تب اختلاف ہے جس میں بے حیائی، عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو، کلمات کفریہ ہو اور دھما چوکڑی ہو، کہ اس کے بعد اصلاح کے بجائے جو ہے وہ اٹھ کے بندہ نچنا شروع کر دے. اس طرح میوزک نہ ہو، سافٹ میوزک اچھا، جس سے کوئی کلام ایسا جس کی وجہ سے آپ اللہ کی طرف مائل ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ جو میں بندہ عاصی ہوں، گناہگار ہوں مولا، اس کے پیچھے بھی تو میوزک ہے، لیکن کیا توحید کا کلام ہے وہ جو خالد حسنین خالد نے پڑھا ہے سرکار، کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس طریقے سے قوالیاں بھی جو توحید کے اوپر مبنی ہیں، بلکہ کئی کلام میں کہتا ہوں ہے تو وہ عشق مجازی والے ہیں، بس آپ وہ تصور نہ لائیں. تو جناب ناصر حسین کاظمی کی جو یہ غزل ہے میری زندگی ہے تو، اس میں کبھی خدا کو فٹ کر کے کبھی آپ سنیں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ حسان ابن ثابت کی نعتیہ اشعار کے اندر اتنی جان کیوں تھی، اور آپ کی نیت کا ہے نا. اور بیوی خامن کو سنا سکتی، خامن بیوی کو سنائے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو اپنے پلیٹ فارم سے گانے، وہ زوجتی انت حبیبتی انتی، وہ کڈی طرزی چونے پڑھی ہے، اور عرب دا ایک نشید پڑھنے والا ہے، اور کتنے نشید پڑھنے. ایک ٹلے مسئلے نے انہوں چھوڑ دو. سرکار عمر سیریز میں سے اگر آپ وہ میوزک نکال دیں اس کی روحانیت ہی ختم ہو جائے گی. سر وہ جو میوزک چلتے ہیں اس کے، وہ اس زمانے میں لے جاتے ہیں آپ کو. سرکار یہ اللہ نے دنیا میں رکھا ہے نا، تو اگر یہ اس طرح کے معاملات ہوتے تو آپ کو بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک حدیثیں بری پڑی ملی ہوتی، جس طرح باقی گناہوں کے اوپر مل رہی ہیں. ایتھے نہیں مل رہی ہے ایک کھینچتان کے کبھی لاول حدیث کہہ دیں گے. سرکار لاول حدیث تے فضائل اعمال بھی ہے.